اس کے بعد یہ رہ جائے گا کہ آپ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ جاری کریں. آپ کا میسی کا آزادی اظہار رائے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ایکسکلوسیو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب. آزاد کشمیر حکومت نے گزشتہ روز آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ڈیفیمیشن ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. یہ ڈیفیمیشن ایکٹ ہے کیا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ کے جو نامور تحقیقاتی صحافی حارث قدیر موجود ہیں. بہت شکریہ حارث قدیر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے، بل پیش کیا گیا ہے، یہ بل ہے کیا، اور اس سے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بیسکلی کیا جو ہے وہ خطرات لاحق. بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی یہ بل کل پیش کیا گیا ہے تقیزت کا قانون بنانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا جو نام ہے ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 یعنی 2021 کا تیار کیا گیا بل ہے. اس کو کل ٹیبل کیا گیا ہے اسمبلی میں، اور ابھی اس پہ بحث ہونی ہے اور اس پہ مشاورت بھی ہونی ہے اس سے پہلے. لیکن صحافیوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا. کل اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا، اور پورے جموں کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کرنے کا اور اس بل کے مخالفت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اور بنیادی طور پہ جو بل پیش کیا گیا ہے، یہ بل ایتھک عزت کے حوالے سے ہے، اور ایتھک عزت کو اتنا وائڈر بنا دیا گیا ہے کہ تمام جو جرنلزم ہے اس خطے میں وہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. یہی نہیں ہے کہ صرف یہ جرنلسٹوں کو اس طرح سے کرنے کی بات ہے، بلکہ ایز اے ہول جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں، جو ویسے اپنی رائے کا پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے یا سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ پابندی کا شکار بنا دیا گیا ہے. وہ حکومت پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی طرح کی، اور وہ ایسی تنقید نہیں کر سکتے کہ جو ان کے پاس ذرائع سے آئی ہوئی معلومات ہو، جس کی ان کے پاس تصدیق تو موجود ہو لیکن اس کو عدالت میں پروو وہ نہ کر سکیں. ایسی کوئی بات وہ جو ہے وہ کہیں سوشل میڈیا پہ لکھ نہیں سکتے، زبانی بات اس کے بارے میں نہیں کر سکتے، کسی اشاعت میں اس کو شامل نہیں کر سکتے، اور پھر ظاہر ہے میڈیا کے جتنے ٹولز ہیں ان پہ اس کو نشر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا اس پہ 3 سال سزا تجویز کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جرمانہ ہے 50,000، اور ایک جو ڈیمیجز ہیں، ڈیمیجز کے حوالے سے یہ شامل کیا گیا اس میں کہ آپ نے اگر کسی آدمی نے آپ کے خلاف کوئی شکایت درج کروائی ہے، یا آپ کے خلاف اپیل کی ہے کورٹ میں کہ اس نے میری ایتھک عزت کی ہے اور یہ اس کی وجوہات ہیں، اور وہ بے شک آپ کی فیکچول ہو اور آپ عدالت میں وہ پروو نہیں کر سکتے، تو جو ڈیمیجز اس نے کلیم کیے ہیں وہ بے شک وہ ڈیمیجز پروو کرے یا نہ کرے، وہ ڈیمیجز اس کے جو ہیں وہ ان کو قابل عمل سمجھا جائے گا، ان ڈیمیجز کو جو ہے وہ درست سمجھا جائے گا، اور اس پہ جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور اس میں جو ہے وہ 3 لاکھ روپے تک منیمم جو ہے وہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے. معاوضے کی ادائیگی کی صورت میں 5 سال تک سزا دی جا سکتی ہے. یہ اس بل میں تجویز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کو کہ وہ اس کی سماعت کریں گی اس طرح کے مقدمات کی ایتھک عزت کے، اور 3 ماہ کے اندر فیصلے کریں گی، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جایا جا سکے گا. اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کے زمرے میں آنے والی کوئی پوسٹ، کوئی تحریر، کوئی بیان کہیں پہ اگر دیا گیا ہے، وہ بے شک جتنا پرانا ہو، جب آپ کے علم میں آیا اس کے 3 ماہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ نوٹس سرو کرنا ہے اس کو 14 روز کی مدت میں. 14 روز کی مدت میں اگر وہ نوٹس کا جواب نہیں آتا، یا جو ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کیا جاتا، تو پھر آپ جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو لوگ یعنی صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی یعنی ان گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی اسٹیٹمنٹس، بیوروکریسی یا بیوروکریٹس یا محکمانہ اتھارٹیز جو ہیں ان کی طرف سے جاری کیے گئے سرکولرز اور اسٹیٹمنٹس اور بیان، وہ اگر پبلش کیے ہیں تو وہ ان کے خلاف ایتھک عزت نہیں ہو سکتی. یا پھر جو کورٹ پروسیڈنگ ہے یا اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے
اس میں جو وہ بھی جو کورٹ اور اسمبلی کے آرڈر پہ جو چیزیں پبلش ہوئی ہیں اس پہ آپ کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی. ادروائز اگر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کی کارروائی ہوگی. اس میں سب سے زیادہ پھنسے گا صحافی اس لیے کہ RTI کا قانون یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ کسی محکمے سے کسی ادارے سے کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے سے اس سے لیگلی وہ انفارمیشن نہیں لے سکتے. اور صحافیوں کو پھر مجبوراً مختلف چینلز استعمال کرنے پڑتے ہیں, مختلف ذرائع کے حوالے سے وہ معلومات لینی پڑتی ہے, اور ذرائع پھر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا, اور وہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو جو آپ کا بیسک آزادی ادارے رائے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور جرنلسٹ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے بات یا کوئی بھی جو خبر وہ نہیں کر سکتا, یہ میڈیا کا مکمل طور پر یعنی گلا گھونٹنے کے مترادف. محض اس کے بعد یہ رہ جائے گا کہ آپ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ جاری کریں, آپ جو وزراء نے تقریریں کی جو PID سٹیٹمنٹ جاری کرے وہ نشر کریں. اس کے علاوہ جو سیاسی کارکنان اپنے بیان لکھ کے دیتے ہیں وہ سارے آپ شائع کر دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس شائع کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں بچے گا, اس لیے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ کوئی معلومات قانونی طور پہ کسی سے لے ہی نہیں سکتے. ویب سائٹس اور اس طرح کا ڈیٹا بیس کوئی گورنمنٹ کا موجود نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ محکمہ جات سے مختلف ذرائع کے ذریعے سے اپنی جو معلومات ہے وہ معلومات, چونکہ جرنلزم صرف یہ ہے کہ جو چیز ریاست آپ سے چھپانا چاہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں, اور ریاست جو چیز چھپانا چاہ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور پھر اس کو کورٹ میں پروو کرنا ہے تو پھر جو ذرائع آپ نے یوٹیلائز کیے ہیں ان کو ڈسکلوز کریں گے تو فردر ایک تو یہ ہے کہ وہ نوکریوں سے جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی معلومات نہیں ملے گی, اور وہ اگر وہاں پہ جا کے ڈینائی کرتے ہیں تو پھر آپ 5 سال کے لیے جیل میں جائیں گے. یہ بنیادی طور پہ اس بل کا مقصد ہے. بہت شکریہ حارث قدیر ہمارے ساتھ ڈیفیمیشن ایکٹ یعنی حق عزت کے بل کے بارے میں بات کر رہے تھے. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. پروگرام میں جو بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کا تھا. ادارے کی پالیسی کا متفق ہونا ضروری نہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان عبدالوہاب کو اجازت. دیکھتے رہیے AJK ایکسکلوسیو ڈیجیٹل.